السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ دوستو، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ تاریخ ایسے سائنسدانوں اور فلاسفرز کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے اپنے دور کے سسٹم کو للکارا، سسٹم میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور رائل اتھارٹیز اور جو مذاہب کو لے کر چلنے والے مذہبی ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ ایسے لوگوں کو بہت ساری سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، ان لوگوں کو بہت ہی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اگر ہم قدیم یونان کی بات کریں تو سوکریٹس، جن کو سقراط بھی کہا جاتا ہے، 399 قبل مسیح میں ان کا ٹرائل ہوا۔ ٹرائل کس وجہ سے ہوا کہ سوکریٹس جو ہیں وہ نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں اور اس ٹائم کے یونان میں موجود جو گاڈز تھے، جو ان کا مذہب تھا، اس کو للکار رہے تھے۔ وہ اپنے فلسفے کی بنیاد پر کچھ ایسی ریزننگ دیتے تھے جن سے نوجوانوں کا جو دل تھا وہ اس وقت کے مذہب اور اس وقت کی اتھارٹیز اور اس سسٹم کے خلاف ہوتا چلا گیا۔ ان کی فلسفی نے اور ان کے آئیڈیاز نے ان کو موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ اپنے آئیڈیاز سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن زہر کا پیالہ پی کر خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح گیلیلیو گیلیلی جو تھے، انہیں بھی کیتھولک چرچ کی طرف سے بہت ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ چرچ نے انہیں ایک بدعتی، ایک ہیریٹک قرار دیا، ان کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے، کیونکہ گیلیلی جو تھے وہ ہیلیوسینٹرک آئیڈیاز کو پھیلا رہے تھے دنیا میں اپنی رائٹنگز کے تھرو۔ یعنی ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ارتھ اور دوسرے جو پلینٹس ہیں وہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی سینٹر آف دی یونیورس جو ہے وہ سورج ہے۔ یہ آئیڈیا ببلیکل ٹریڈیشن کے بالکل ہی مخالف تھا، کیونکہ بائبل کی نظر سے دیکھا جائے تو سورج اور دوسرے پلینٹس زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ بائبل کا جب یہ نظریہ چیلنج ہو گیا تو چرچ اتھارٹیز نے گیلیلیو کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح کے ایک فلاسفر اور تھیولوجین جان وائکلف تھے۔ جان وائکلف نے بھی چرچ اتھارٹیز کو چیلنج کیا اور اس وجہ سے انہیں ان کی موت کے بعد سزائے موت سنائی گئی۔ جان وائکلف جو تھے وہ انگلینڈ میں 14ویں صدی میں ایک مسیحی پادری تھے جو آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے تھے، اور پوپ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو پادری خود گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کو مذہبی تعلیم دیں۔ ان کے نظریات کی وجہ سے انہیں کئی بار نظر بند بھی کیا گیا اور مرنے کے بعد انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ کیتھولک چرچ کی طرف سے بائبل کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا بہت ہی سختی سے منع تھا، لیکن جان وائکلف وہ انسان ہیں جنہوں نے لاطینی سے انگریزی میں پہلا مکمل ترجمہ بائبل کا کیا۔ اس ٹرانسلیشن کو آج وائکلف بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جان وائکلف نے پوپ اور چرچ کے اوپر ایسے اعتراضات اٹھائے جو آگے چل کر ایک انقلاب یعنی ریولیوشن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان کی موت کے ایک صدی کے عرصہ کے بعد کرسچینٹی میں پروٹیسٹنٹ فرقہ ابھر کر سامنے آیا۔ یہ فرقہ بھی دراصل جان وائکلف کے جو آئیڈیاز تھے، جو ان کے اٹھائے گئے اعتراضات تھے، ان سے متاثر تھا بڑی حد تک۔ جان وائکلف کا سب سے بڑا چرچ پر جو اعتراض تھا وہ ان پادریوں اور پوپ کے قول اور فعل کے فرق کے اوپر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ چرچ کے پاس جو موجود دولت ہے، اس دولت کو اگر دیکھا جائے تو پادری اور پوپ جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں سے دور ہو جائیں جبکہ خود دولت جمع کرتے ہیں۔ جان وائکلف نے نہ صرف چرچ پر اور اس کی اتھارٹیز پر اعتراضات اٹھائے بلکہ اس ٹائم کے موجود معاشرے پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے۔ وائکلف کی تحریریں جو تھیں انہوں نے چرچ کو ایک ادارے کے طور پر چیلنج کیا اور بائبل کو اعلیٰ ترین اتھارٹی کے طور پر برقرار رکھنے کی مہم شروع کر دی۔ ان کی تحریریں اس وجہ سے بھی متاثر کن تھیں کیونکہ وہ انگریزی میں لکھتے تھے اور اس وجہ سے وہ عام لوگوں تک پہنچتی تھیں اور عام لوگوں کو متاثر کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے بائبل کا انگریزی میں ترجمہ کیا تاکہ عام لوگ اس تک رسائی حاصل کریں، خود بائبل کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ چرچ اور پوپ کیا وہ بائبل کے مطابق چل رہے ہیں یا بالکل بائبل کے مخالف چل رہے ہیں۔ جان وائکلف کے یہ خیالات بہت ہی اہمیت کے حامل تھے کیونکہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب چرچ میں 3 پوپ تھے اور چرچ جو تھا وہ بالکل اپنی اتھارٹی کو کھو رہا تھا، ایک بالکل غیر فعال ادارہ بنتا جا رہا تھا۔ وائکلف کے جو نظریات تھے وہ ان کی موت کے بعد بھی لوگوں کو متاثر کر رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں چرچ اور پوپ کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی۔ لوگ اب پہلے کی طرح چرچ کو نذرانے پیش نہیں کر رہے تھے، بلکہ جب بھی نذرانوں کی بات آتی تو لوگوں کا ریئیکشن بہت ہی سخت ہوتا۔ انگریزی میں ترجمہ شدہ وائکلف کی جو بائبل تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے بائبل کو خود سے پڑھنا شروع کر دیا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ بات چرچ کو بالکل ناقابل قبول تھی۔ اس وجہ سے
چرچ اور اس کی اتھارٹیز نے جان وائکلف کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور اس کی موت کے 20 سال کے بعد اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ جان وائکلف کی موت کو 20 سال ہو چکے تھے اور 20 سال گزرنے کے بعد انہیں ان کی قبر سے نکالا گیا اور ان کو چوراہے پر جلایا گیا۔ ان کی لاش کو جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اسے انگلینڈ میں موجود دریائے سوئفٹ میں پھینک دیا گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔